میرے پیچھے دعا کریں. ہم سب مل کر خداوند سے کلام مانگیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو آج ہمارے کانوں کو مسا کر ہمیں سننے والا دل عطا کر, ہمیں سمجھنے والا دل عطا کر, اور تیرا کلام بھرے بادلوں کی طرح برسے تاکہ ہماری زمینیں زرخیز ہو جائیں, شاداب ہو جائیں, بابرکت ٹھہرے, یسوع مسیح کے نام سے آمین. میں خدا قادر کا ابدی جلالی, آسمانی, لاسانی, مہربان, اتم, اعلیٰ ذات اقدس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کے خادم ارشد صاحب کا, خدا کے خادم کا, پاسٹر ارشد صاحب کا, اور ان کے اہل خانہ کا, اور تمام مینجمنٹ کا, چرچ کی مینجمنٹ کا, ایلڈر ڈیکنز کا, اور آپ تمام لوگوں کا جو آج خدا کے گھر میں موجود ہیں. آپ سب کا تہ دل سے مشکور کہ خداوند نے آج ہم پر یہ فضل کیا, یہ رحم کیا کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں. خدا کا کلام ہماری راہوں کو روشن رکھتا ہے اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. آئے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مکاشفہ, اس کا 15واں باب اور اس کی 4تھی آیت کو پڑھیں گے. اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برنا کا گیت گا گا کر کہتے تھے, اے خداوند خدا قادر مطلق, تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں. اے ازلی بادشاہ, تیری راہیں راست اور درست. اے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا, اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا, کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے, اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی, کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے. یہ 15ویں باب کی 3 اور 4 آیات کو ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھا. مکاشفہ کے 22 ابواب ہیں اور 404 آیات ہیں. اپنے وسیع معنی میں مکاشفہ الہی ہدایت یا الہام ہے. یہ خدا کی طرف سے زمین پر اس کے بچوں تک سچائی اور علم کا ابلاغ ہے, جو ان کی زبان اور فہم کے مطابق ہے. یہ ہفتے آخری ہیں, خدا کے لوگوں کو تمام آفتوں سے بچایا گیا ہے. یہ گروہ آگ میں ملا ہوا سمندر کے پاس کھڑا ہے, اور ہمیں خدا کے تخت کی بنیاد پر واضح وسعت یا فضا کی یاد دلاتی ہے. یہ پاک لوگ جنہوں نے حیوان پر فتح حاصل کی. دوسرے لفظوں میں یہ لوگ خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں, جو وہاں پر برے کا گیت گا رہے ہیں, جو موسیٰ کا گیت گا رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو آخر تک برقرار رکھا, مسیح سے چپٹے رہے, زندگی اور موت کی کشمکش میں, اور اب وہ خدا کو دیکھتے. متی کی انجیل 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھے. کون دیکھے گا؟ پاک دل خدا کو دیکھے. قدیم یونانی میں دل کے پاک ہونے سے مطلب ہے سیدھا, اسٹریٹ.
دیانتدار دل اور صاف گوئی رکھنے والا دل. کلیئرٹی، اسٹریٹ، آنسٹ اینڈ کلیئرٹی. پاک دل خدا کو دیکھو. اس سے جڑے ہوئے دو نظریات ہو سکتے ہیں. اندرونی اخلاقی پاکیزگی، اندرونی پاکیزگی رسمی پاکیزگی نہیں ہے، اندرونی پاکیزگی. اور دوسرا خیال یہ ہے کہ غیر منقسم یعنی کہ انڈیوائیڈڈ ہارٹ، مخلص اور خدا کے ساتھ اپنی عقیدت اور وابستگی کو ظاہر کرتا ہے. ایسا دل جو خدا سے جڑا ہوا، جو خدا کی پاکیزگی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. آج ہم کیسے زندگی بسر کریں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے پاک دل خدا کو دیکھیں. اور خدا قدوس ہے. اور یہ لوگ جو وہاں پر بربر بچا رہے ہیں، جو خدا کی ستائش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قدوس قدوس رب الفاج، یہ لوگ کون ہیں؟ دن کے دل صاف، کیونکہ پاک دل خدا کو دیکھیں. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے رحم کا تجربہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں صاف اور پاک دل مہیا کرتا ہے اور ہمارے باطن میں امن کی شمع روشن کرتا ہے. لیکن اس کا رحم حاصل کرنے کے بعد ہم اس رحم کو دوسروں سے بانٹتے ہیں. ہم اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آج ہم خدا کو دیکھ سکیں. ہم ایک پریشان حال دنیا میں، دکھوں سے بھری ہوئی دنیا میں، جہاں پہ امن سلامتی نہیں ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، مسائل ہیں، تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، خوف ہے، اس زندگی، اس دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہے. مگر ایسے لوگ جو پاک دل ہیں وہ دنیا میں امن کو پھیلاتے ہیں. خدا کے رحم، پاکیزگی اور امن کے پھیلاؤ کے ذرائع بن جاتے ہیں، سورس بن جاتے ہیں. پاک دل خدا کو فطرت میں دیکھتے ہیں، خدا کو نیچر میں دیکھتے ہیں. پاک دل خدا کو کلام اقدس میں دیکھتے ہیں. اور پاک دل اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں. پہلا سیموئیل 16 باب کی 7 میں کیا لکھا؟ جب سیموئیل نبی یسی کے بیٹوں کو مسح کرنے کے لیے آئے تو خدا نے کیا کہا کہ تو ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھ، بلند قد کو نہ دیکھ، بلکہ خدا کس پر نگاہ کرتا ہے؟ خدا دلوں پر نگاہ کرتا ہے. جو پاک دل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مختلف ٹرانسلیشنز کے اندر انٹیگریٹی لفظ استعمال ہوا ہے. انٹیگریٹی کا مطلب ہے ایماندار ہونے اور مضبوط اخلاقی اصولوں کا معیار جسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ایماندار ہونے اور مضبوط اخلاقی اصول رکھنے کا معیار جسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ انٹیگریٹی کا مطلب ہے. پاک دل ایسے ہونے چاہیے جو اصول آپ نے بنایا اپنی زندگی میں، جو بائبل کے اصول آپ پر چلتے ہیں، جو بائبل کو فالو کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ بائبل سے پیچھے نہیں. انٹیگریٹی، ایسے لوگ جو ایماندار ہونے اور مضبوط اخلاقی اصول قائم رکھتے ہیں اور کبھی تبدیل نہیں. جو سب سے پہلی بات ہے اس میں انٹیگریٹی میں آتی ہے وہ ہے ہولنس،
unbroken, undamaged. ایسے لوگ جو مکمل طور پر خدا کے پیروکار، کمپلیٹ اور سنگل یونٹ. یہ نہیں کہ آپ چرچ میں کچھ اور ہیں، گھر میں کچھ اور ہیں، اپنے کالج میں کچھ اور ہیں، اپنی جاب پر کچھ اور ہیں، اپنے محلے میں کچھ اور ہیں، اپنے دوستوں میں کچھ اور ہیں. نہیں، آپ جیسے چرچ میں ہیں ویسے آپ آئے، ویسے دوستوں میں، ویسے اپنے کالج میں، ویسے اپنی یونیورسٹی میں، ویسے اپنے اسکول میں، ویسے ہی اپنے رشتہ داروں میں ہیں، ویسے ہی اپنے گھر میں ہیں. ہولنس، اسے پاک دل. دوسری بات اس میں اتھینٹسٹی، صداقت، مستند، قابل اعتبار شخص جس پہ لوگ اعتبار کر سکتے. نہیں، یہ پاک دل، یہ صاف دل شخص ہے، اس سے پوچھتے ہیں. یہ خدا کا بندہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں. یہ خدا کی بندی ہے، یہ ہماری بہن خدا سے پیار کرنے والی ہے، یہ ہمارا بھائی خدا سے پیار کرنے والا ہے. یہ صاف دل. پھر تیسری بات انمکسڈ موٹیویشن. اسٹریٹ فارورڈ لوگ جو جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں، کبھی جھوٹ سے کبھی گناہ سے کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے نقصان اٹھائیں. یوسف نے جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، گناہ سے کمپرومائز نہیں کیا. انمکسڈ موٹیویشن. ایسے لوگ جو اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، جینیئن، ریئل پیپل، جینیئن پیپل، ناٹ اے کاپی. کاپی نہیں کسی کی ہے بلکہ جینیئن پیپل. یہ لوگ پاک دل، خدا کو دیکھنے والے لوگ، پاک دل خدا کو دیکھنے. عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اعتماد خدا پر ہے. اگر آپ کا اعتماد خدا پر ہے تو پھر آپ پاک دل، آپ پورا توکل خدا پر کرتے ہیں، پورا بھروسہ خدا پر کرتے ہیں. امثال اس کا 10واں باب اس کی 9ویں آیت نکالیں گے میرے ساتھ. 10ویں باب کی 9ویں آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، راست رو بے کھٹ کے چلتا ہے لیکن جو کج روئی کرتا ہے ظاہر ہو جائے. راست رو بے کھٹ کے چلتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ راست رو، وہ سچے دل سے خدا کو جانتا ہے، وہ پاک دل شخص ہے، وہ بے کھٹ کے چلے. لیکن کجرو جو شخص ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ ظاہر ہو جائے. 11ویں باب کی 3 آیت میں دیکھیں گے امثال میں سے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی لیکن دغا بازوں کی کجروئی ان کو برباد کر دے گی. راست بازوں کی راستی، جو پاک دل ہیں، جو صاف دل ہیں، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی، ان کا خدا ان کا رہنما ہوگا. مگر لیکن دغا بازوں کی کجروئی، جو دغا باز ہیں، جو جھوٹ پر مبنی بات کرتے ہیں، ان کو برباد کرنے کی کجروئی. اس لیے ہمیں پورے طور پر خدا پر بھروسہ ہے. اگر آپ کی ذات خدا پر توکل کرتی ہے، اس پر آس رکھتی ہے، تو آپ پاک دل بنتے ہیں. دوسری بات، لاسٹنگ لیگیسی. کیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مصیبت میں سے میں گزر رہا ہوں پر میرا خدا میرا زور ہے، میرا خدا میری طاقت ہے، وہ مجھے اس مشکل میں سے نکالے گا. امثال 20 باب اس کی 7ویں آیت دیکھیں گے. امثال 20 باب اس کی 7ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے خدا کلام میں، راستوں صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے. اگر راستوں چلا بھی جائے زمین سے، اس کے بیٹے بعد میں مبارک، اس کی نسل خدا مبارک کرے، اس کی نسلوں کو بھی خدا برکت دیتا ہے. راستوں ایسا شخص ہے، پاک دل ایسا شخص ہے، پاک دل رکھنے والا شخص
ہمیشہ خدا کو دیکھتا ہے اور اس کی نسل بھی زورآور ہوتی جاتی ہے۔ ایوب کے بارے میں کیا کہا؟ کتنے مشکل میں تھا ایوب۔ جب ایوب کے بارے پڑھتے ہیں 8 باب کی 5 سے 7 آیات کو پڑھیں گے ایوب کی کتاب میں سے، اس کا 8واں باب ہے، اس کی 5 سے 7۔ تو یہاں پر کیا لکھا ایوب کی کتاب؟ اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالے کر دیا۔ تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا، تو اگر تو پاک دل اور آس پاس ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برآمد کرتا۔ اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا۔ یہ ایوب کے دوست نے تیرا انجام بہت بڑا ہوتا۔ اور کیا ہوا؟ 42ویں چیپٹر میں خدا نے اس کو ڈبل برکتیں دی، کیونکہ اس کا اعتماد، اس کا اعتقاد، اس کا بھروسہ، اس کا توکل اس کے خدا پر تھا، اور وہ ایمان میں مضبوط تھا، اور وہ راست رو تھا۔ اس نے خدا کے خلاف بڑبڑایا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ وہ راستی سے خدا کے حضور چلتا۔ اور لکھا ہے اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا۔ تجھے خدا بڑی برکت دے گا اگر تو خدا سے پاک دل مانگے گا۔ اگر تو خدا سے مانگے گا تو خدا تجھے بڑا اجر دے گا۔ تو ہماری لیگیسی بھی جو ہوگی، ہماری اولاد کی اولاد بھی ہوگی، وہ بھی بابرکت ہوگی اگر ہم پاک دل۔ یہ سمجھ لیں خدا کیسی برکت دیتا ہے۔ استشنا کی کتاب میں لکھے ہزاروں پشتہ اگر تم اس سے محبت رکھتے اور اس کے احکامات کو جانتے اور احتیاط سے عمل کرتے تو میں 1000 پشت تک تمہیں برکت دوں۔ تو پاک دل کیسا دل ہے؟ پاک دل خدا کو دیکھیں گے، اور یہ برکتیں بھی انہی کے لیے ہیں جو پاک دل ہیں۔ اور پھر تیسری بات ہے اس کو ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا آخرت میں۔ ابدیت میں اس کو اجر ملے گا جس کا خود یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے متی کی انجیل 25 باب اس کی 21ویں آیت میں، Well done, you are good and trusted servant۔ Well done یہاں سے شروع کیا ہے۔ 25 باب کی 21ویں آیت کو پڑھیں گے متی کی انجیل میں سے۔ یہاں پر خداوند نے خود اس راست رو شخص کے بارے میں فرمایا جو پاک دل رکھتے ہیں۔ 25 باب کی 21ویں آیت، اس کے مالک نے اس سے کہا، اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں بھی دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اس کو شاباشی ملی، وہ تھوڑے میں بھی دیانتدار رہا۔ ہمیں تھوڑے میں بھی دیانتدار رہنا ہے، پر ہمیں پاک دل رکھنا ہے۔ ہمیں جھوٹ اور فریب سے دولت اکٹھی نہیں کرنی، جھوٹ اور فریب پر نہیں چلنا، بلکہ اپنے دل کو پاک رکھیں، اپنے بچوں کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، پھر خدا بڑا اجر دے گا۔ آمین۔ خدا بڑا اجر دے گا۔ یہ وہ دل ہے جو پاک دل ہے۔ 15ویں زبور کے اندر 8 باتیں لکھی ہیں پاک دل کے بارے میں۔ خدا کیسی برکت ان کو دیتا ہے۔ زبور 15 اور اس کے بارے پڑھیں گے ہم۔ زبور 15 میں کیا لکھا ہے؟ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا اور تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ کون کرے گا سکونت؟ کون کرے گا؟ کون تیرے خیمہ میں رہے گا؟ کون سا شخص تیری حضوری میں رہے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کے کام کرتا اور دل سے سچ بولتا، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور وہ اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے،
اور وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، ہاں نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ پیسہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا شخص کبھی جنبش کرے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو پاک دل۔ یہ 8 باتیں اپنے ذہن نشین کر لیں۔ کون سا شخص پاک دل ہوگا جو خدا کی حضوری میں ہے؟ اور جو اپنے مقاصدوں میں پڑھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اذیتیں اٹھائیں، مشکلات میں سے گزرے، کمزوری میں سے گزرے، لاچاری میں سے گزرے، بھوک ننگ تکلیفوں میں سے گزرے، اور انہیں خدا کا پلہ نہیں چھوڑا، اپنے دل کو پاک رکھا، جھوٹ پر مبنی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کسی ابلیس کی طرف اپنی نگاہیں نہیں لگائی، کسی پیر فقیر کی طرف اپنی نگاہیں نہیں لگائی، بلکہ وہ خدا کو تکتے۔ یہ وہ پاک دل لوگ ہیں جو وہاں پر بربر بجا رہے ہیں، جو قدوس 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 کہہ رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں۔ 15 زبور میں 8 باتیں لکھی۔ ہمیں اپنے خیالات کو بھی پاک کرنا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں، ہمیں اپنے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، جو خود ہم کہتے ہیں وہ خدا کرے۔ ہمیں جھوٹ پر زندگی نہیں گزارنی، ہمارے خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ ہمارے لیے کیے ہیں، اور اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ پریکٹیکل لائف میں بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، کئی بار ہم وعدہ پورا نہیں کرتے، بڑا افسوس ہے، پر ہمیں اپنے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا پورا ہے۔ امثال 25 باب نکالے کہ اس کی 14 آیت یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند۔ جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے، وہ آپ کے اندر ابیلٹی ہے نہیں، آپ اس پر فخر کر رہے ہیں، نہیں، آپ جھوٹ پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر پاک دل ہے، خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو جو کچھ ہے وہی لوگوں کے لیے ظاہر کریں کہ میں ہوں۔ جھوٹی لیاقت پر غور نہ کریں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم جھوٹی لیاقت پر بھی غور کرتے ہیں، ایسی ابیلٹی پر جو ہم میں نہیں ہے اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ، اور پھر ہم اپنے آپ کو اس معاشرے میں رکھیں تاکہ ہم ہر وہ کام کریں جو معاشرے کے مطابق ہے، مگر ہم اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتے ہوئے وہ ہر کام کریں جو دنیا میں کرنے، دنیا کے لیے نہ کریں بلکہ وہ خدا کے لیے۔ رومیو 13 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ایک ایماندار شخص کے لیے جو پاک دل رکھتا ہے۔ رومیو 13 باب ہے اور اس کی 6 اور 7 آیت، تم اس لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہو، سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ جب یسوع مسیح سے کہا گیا کہ تو ٹیکس دے، تو اس نے پترس سے کہا مچھلی آئے گی اور مچھلی کے منہ سے ایک سکہ نکلے گا، آدھا ٹیکس اپنا دینا آدھا میرا دینا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا نا، تو ہمیں بھی اس معاشرے میں رہ کر ہر وہ کام کرنا۔ بائک پہ جاتے ہوئے اپنا ہیلمٹ پہننا ہے، آپ کے پاس لائسنس بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہونا چاہیے، آپ کا ہر چیز آپ کے پاس پہلے۔ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے، آپ کا پتہ لگے آپ مسیح ہیں، پاک لوگ ہیں، پاک دل رکھتے ہیں۔ اشارہ نہ کاٹا کریں گے، اشارہ کاٹنا بھی گناہ ہے۔ اس معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے کے مطابق زندگی گزارنا۔
یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور اس بات کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے کیسے اس معاشرے میں زندگی گزاری ہے۔ ہم اس معاشرے میں سیکھیں گے تو آسمان پر کریں گے نا، ایسے نہیں سیکھیں گے تو آسمان تک ہی کریں گے۔ پریکٹس یہاں پہ کرنی ہے ہم نے ساری چیزوں کی، کیسے ہم نے پاک زندگی گزارنی ہے، پھر ہی ہم بربتلے کے اوپر چڑھیں گے نا تو جائیں گے خدا کے حضور، پھر ہم کہیں گے قدوس رب الفاج تیری راہ راست ہے، تو قدوس ہے۔ یہ کب کہیں گے؟ جب اپنے آپ کو یہاں پر ٹھیک کریں۔ تو عزیزو، تیسری بات ہے کہ ہمیں گفتگو بڑے اطمینان سے کرنی ہے۔ گفتگو میں بھی ہمیں تحمل سے پیش آنا، جھوٹ پر مبنی گفتگو نہیں کرنا، ٹھٹھا بازوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، خطا کاروں کے درمیان نہیں بیٹھنا۔ کئی بار لوگ چرچ میں اور ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اور ہوتے ہیں، موڑوں پر اور ہوتے ہیں، ان کی گفتگو فرق ہو جاتی ہے۔ اب کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ دوستوں کے ساتھ اور ہوتے ہیں، نہیں، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خدا کی آنکھیں دیکھیں۔ پہلے دوسری تواریخ میں لکھا ہے 16ویں آیت میں 9ویں باب کی کہ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی تاکہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، ساری زمین پر پھرتی۔ تو جب ایک ایماندار شخص، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ دوستوں میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ اپنے یونیورسٹی میں ہو، چاہے وہ اپنے کام پر ہو، چاہے وہ اپنے بزنس میں ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہو، محلے داروں میں ہو، ہر وقت آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ پاک دل لوگ ہیں، پھر ہی ہم خدا کو دیکھیں گے۔ تو یہ پریکٹیکل لائف میں بھی بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں۔ ہم 10ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں، 10ویں باب کی 18ویں آیت۔ عداوت کو چھپانے والا دروغگو ہے اور تہمت لگانے والا احمق ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا، عداوت کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اپنی وفاداری سے اپنی دے یقی اپنے گھر میں ہے، خدا کے گھر۔ یہ بھی ایک ایماندار شخص، ایک پاک دل شخص کی نشانی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں اپنی دے یقی۔ جب آپ کو پے ملے تو سب سے پہلے آپ کا خیال ہو چرچ، خدا کا گھر، کیونکہ لکھا ہے کلام میں جہاں تمہارا مال ہے وہیں تمہارا دل ہے۔ پہلی بات خدا کا گھر ہونا چاہیے، ٹائپ دیتے ہو خدا کا گھر، پھر دیکھیں گے آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے۔ ایک ایماندار شخص، ایک پاک دل شخص کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ملاکی 3 باب کی 8ویں سے 10ویں آیت کو پڑھیں گے، ملاکی کی کتاب میں سے 8ویں باب کی 3 باب کی 8 سے 10 آیات۔ یہاں لکھا ہے 3 باب سے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یقی اور ہدیہ کی، بس تم سب معلوم ہوئے کہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اتنی برکت خدا آپ کو دے گا۔ اپنی ٹائٹ بھی اپنے خادم کو، اس چرچ کے انتظامیہ کو ضرور دیں تاکہ آپ کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ یہ ایک پاک دل کی نشانی ہے جو خدا کے گھر کی عزت ہے، خدا کے کلام کی عزت ہے، خدا کے کہے ہوئے الفاظ کی عزت ہے۔ اور پھر اپنے کام پر بھی ہمیں بیسٹ دینا چاہیے۔ لاچاری سے کام نہ کرے اپنا، بلکہ پوری تندہی سے، پوری چاپشانی سے جو کام آپ کو دیا گیا ہے، اپنے آفس میں، اپنے بزنس میں،
اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں جو کام آپ کے سونپا گیا ہے یا چرچ کا کام آپ کو سونپا گیا ہے پوری تندہی سے پھر خدا برکت دے گا. افسیوں 6 باب کی 6 آیت نکالیں گے. افسیوں کا خط 6 باب کی 6 آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھانے کے لیے خدمت نہ کرو بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو. پورے دل سے, صاف دل سے خدا کی مرضی پوری. آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو. کئی بار لوگ آدمیوں کو خوش کرتے ہیں. آج میرا باس آیا ہے, آج بڑے بھائی صاحب آئیں گے, آگے پیچھے پھرنے نہ. نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پادری صاحب ہوں یا نہ ہوں, چرچ ریگولر ہے, دعا میں جھکے, جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ پراپر کریں. آپ کے گھر کا کام ہے, آپ کی جاب کا کام ہے, کوئی بھی کام آپ کو سونپا گیا ہے آپ پراپر کریں, پھر خدا برکت دے. آدمی کو خوش کرنے کے لیے کریں بلکہ خدا جو آپ کو اجر دیتا ہے اس کے لیے. کلوسیوں 3 باب کی 22 آیت. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے, اے نوکروں جسم کے روح سے تمہارے مالک ہے, سب باتوں میں ان کے فرما بردار ہو. آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے جو کام کرو جی سے کرو, اور یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. جو بھی کرو جی سے کرو اور یہ سوچ کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, صاف دلی سے کرو. پاک دل, صاف دل خدا کو دیکھیے. اگر ہم نے اس زمین پر رہتے ہوئے, اس دنیا پر رہتے ہوئے ہمیں 60 برس ہمیں ملتے ہیں, 70 برس ملتے ہیں, 40 برس ملتے ہیں, جتنے بھی برس ملتے ہیں, اگر ہم خدا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آسمان پر جب ہم جائیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو کر بندت بجائیں گے اور ہم کہیں گے قدوس رب الفاج, تیرے کام راست ہے, تیرے کام اصلی ہے, تیرے کام ابدی. ہمیں زمین پر کیسے زندگی گزاریں, اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے لیے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے ہم سے سیکھیں ہم کیسے بات کرتے ہیں. ہمیں دوسروں کو سکھانے کی. زبور 119 اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں گے, وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. زبور 119 اس کی 9ویں آیت, خدا کے کلام میں سے, میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا. میں زندوں کی زمین, بلکہ زبور 119 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, جوان اپنی روش نستا پاک رکھے, تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھے. تیرے کلام پر کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے, موبائل پہ نگاہ رکھنے سے نہیں ملے گی. کہتے موبائل ہی بیٹھے رہتے, 4 گھنٹے تھی بیٹھے رہتے. کبھی بائبل بھی پڑھ لیا, اور بائبل کہتے ہیں تو بائبل وہ 5 منٹ نہیں پڑھتے. موبائل پہ انسٹاگرام کھل گیا, فیس بک کھل گیا, واٹس ایپ کھل گیا, یوٹیوب کھل گیا, پھر کھلتے جاتے ہیں. اور بائبل کے ورق نہیں انہوں نے کھول دیا. بائبل کو نہیں کھولنا. بائبل کب پڑھی تھی؟ ہفتہ ہو گیا پڑھی تھی, 2 ہفتے میں پڑھی تھی, ایسا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو موبائل ان کے لیے 2 گھنٹے میں ان سے گم ہو جائے نا, یا سائڈ پہ ہو جائے تو پینک ہو جاتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں لوگ. کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ان کا, میرا موبائل ہے, ویئر از مائی سیل فون. موبائل پر نگاہ رکھنے سے نہیں, خدا کے کلام پر نگاہ رکھنے سے. یہ واضح لکھا ہے 119 زبور کی 9ویں آیت پڑھ لیں, جوان اپنی روش کس طرح پوچھ, بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے, چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں, چاہے بھائی ہیں, چاہے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں, چاہے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں. ہم اپنی روش کس طرح رک سکتے ہیں؟ خدا کے کلام پر نگاہ رکھیں.
اور دوسرا کرنتھیوں آخری آیت پڑھیں گے، چوتھے باب کی دوسری آیت، دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب کی دوسری آیت، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم پاک دل ہوں، جب دوسرے ہمیں دیکھ کر پاک دل بنتے ہیں۔ یہ کیسا شخص تھا؟ آج سے 2 ماہ پہلے تو یہ فرق تھا، اب یہ بائبل پڑھنے والا شخص ہے، اب یہ دعا کرنے والا شخص ہے، اب یہ دعا کرنے والی بیٹی ہے، اب یہ بائبل پڑھنے والی بیٹی ہے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے دوست، آپ کے گروہ، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کب بدلیں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، اپنی روشوں کو، اپنی مرضی کو، اپنی سوچ کو، اپنے ارادوں کو، اپنے خیالوں کو جب آپ خدا کے تابع کر دیں گے، جب بائبل کی طرف رخ کریں گے، تو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی بدلنا شروع۔ یہ بیٹی کیسی تھی پہلے؟ ابھی بائبل پڑھنے والی ہے، ابھی دعا کرنے والی ہے، اس سے سیکھیں ہم بھی، تو آپ کے چرچ بھی بڑھتا جائے گا، گرو کرتا جائے گا، بیٹیاں بھی گرو کرتی جائیں گی، بیٹے بھی گرو کرتے جائیں گے، آپ کے چرچ کو طاقت ملنا شروع ہو جائے گی اور وہ پاک روح فراہم کرے گا۔ ہاللیلویہ! پاک دل خدا کو دیکھیے۔ اگر آپ اس بڑے مجمع میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، تو عزیزو ہمیں پاک دل چاہیے، پھر ہم خدا کو دیکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ۔